نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ہر دور میں ایسے شر انگیز لوگ رہے ہیں جو صحابہ اکرام کی تنقید کرتے رہے، ان کے ایمان پہ شک کرتے رہے، ان کو برا بھلا کہتے رہے، اور اس کام کی ابتدا سب سے پہلے منافقین نے کی، اور انہوں نے صحابہ اکرام کے ایمان کو ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار ایمان بنا دیا۔ میں جب تک یہ لوگ ویسے ایمان نہ لائیں جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے تھے تب تک یہ مومن نہیں بن سکتے۔ تو صحابہ اکرام پہ تنقید کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ ہر دور میں رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ نادان لوگ ایسے ہیں جو صحابہ اکرام کی تنقید کرتے ہیں، پھر اس کی تشہیر کرتے ہیں لوگوں میں، اور اس چیز کو بہت علمی بحث سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل جہالت ہے۔ اس حوالے سے خاص طور پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض اور اس کے جوابات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ان کا نام صحیح نہیں ہے، ان کے نام کا مطلب صحیح نہیں ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ معاویہ نام کا مطلب ہے لومڑی کا بچہ، یا پھر جو کتیا ہوتی ہے اسے معاویہ کہتے ہیں عربی میں، نعوذ باللہ وہ یہ بات کہتے ہیں۔ اب اس اعتراض کے میں 3 جواب دیتا ہوں۔ پہلا جواب جامع ترمذی کی حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح۔ امی جان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی علیہ السلام ہر برے نام کو بدل دیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس کا نام تھا برہ، برہ میں نے نیکی، وَكَانَ يَكْرَهُ أَن يَقُولَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ برہ، آپ یہ ناپسند کرتے تھے کوئی بندہ یہ بات کہے کہ میں برہ کے پاس سے ہو کے آ گیا، تو نیکی کے پاس سے ہو کے آ گیا، ان باتوں کو آپ ناپسند کرتے تھے۔ آپ نے اس برہ نامی عورت، اس کا نام آپ نے بدل دیا، اور اس کا نام آپ نے جویریہ رکھ دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت، ایک عورت آئی، اس کا نام تھا عاصیہ، عاصیہ میں نے نافرمان، آپ نے اس کا نام رکھ دیا جمیلہ۔ تو نبی علیہ السلام برے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا اسیرم، کٹی ہوئی کھیتی، تو آپ نے اس کا نام رکھ دیا زرعہ، زرعہ میں نے اچھی کھیتی۔ اسی طرح ایک آدمی آیا، یہ چوتھی حدیث، ایک آدمی اس کا نام تھا ابو الحکم، آپ نے فرمایا کہ الحکم اللہ کی صفت ہے، تم اپنا نام رکھو ابو شریح، جو کہ تمہارے بڑے بیٹے کا نام شریح ہے، تم اپنا نام ابو شریح رکھو۔ ان 4 احادیث سے یہ بات سمجھ آئی کہ نبی علیہ السلام ہر برے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا آپ نے حضرت امیر معاویہ کا نام کیوں نہیں بدلا؟ اگر ان کے نام کا معنی غلط ہوتا تو آپ یہ نام بدل دیتے اور آپ کوئی اور نام رکھ دیتے، لیکن آپ نے یہ نام نہیں بدلا، تو آپ کا نہ بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نام کا مطلب غلط ہے ہی نہیں ہے۔ دوسرا جواب اس بات کا یہ ہے کہ 30 کے قریب صحابہ اکرام تھے جن کا نام معاویہ تھا، جیسا کہ معاویہ بن حکم، معاویہ بن سفیان، معاویہ بن حیادہ، اس طرح دیگر صحابہ، تو 30 کے قریب صحابہ اکرام تھے جن کا نام معاویہ تھا۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اکیلے بندے کا نام تھا حضور بھول گئے ہوں، 30 کے قریب افراد ہیں جن کا نام معاویہ ہے، سب کے سب صحابی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے کسی کا نام نہیں بدلا۔ تیسرا جواب اس بات کا یہ ہے کہ معاویہ نام، اس کا معنی پھر صحیح ہے کیا؟ اگر لفظ معاویہ پہ الف لام آ جائے المعاویہ، تو پھر اس کا معنی غلط بنتا ہے۔
لیکن جو کہ ان کا نام المعاویہ نہیں ہے، ان کا نام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو معاویہ لغت کی دو کتابیں، نیچے حوالہ موجود ہے، تو لغت کی دو کتابوں میں آپ کو یہ بات ملے گی، لفظ کا مطلب ہے معاویہ عین واو یا، اس مادے سے بنا، باب مفالہ آوا یعاوی معاویہ، جس کا معنی یہ ہے وہ شخص جس کی آواز پر کتے بھونکنا شروع کر دیں۔ رات کے وقت کبھی آپ دیکھیں نا، گلی کے اندر یا سڑک پہ چوکی دار گزرتا ہے، جب وہ آواز لگاتا ہے تو کتے اسے دیکھ کے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو معاویہ وہ شخص جس کی آواز پر کتے بھونکنا شروع کر دیں، عربی میں ایسے شخص کو معاویہ کہتے ہیں، اور یہ بالکل اسم با مسمہ ہے۔ آج بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب نام آتا ہے تو بہت سے سنگ دل اور ظالم اور نادان قسم کے لوگ ان کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔